کہتے ہیں کہ گدھی پہ دل آ جائے تو پری کیا چیز ہے، اور ساتھ میں یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ لیکن میری ایک بات آپ یاد رکھیں، محبت اندھی ہو چلے گا لیکن بے وقوف اور احمق نہیں ہونی چاہیے۔ انسان آج کل جذباتی کم اور پریکٹیکل زیادہ ہونا چاہیے، آنکھیں کھول کر جینا چاہیے، کیونکہ محبت کی روٹی نہیں بنتی اور پیار کا سالن نہیں پکتا۔ کہتے ہیں کہ غریبی جب دروازے سے آتی ہے تو محبت کھڑکی سے کود کر بھاگ جاتی ہے۔ انسان کا وجود عزت سے اور پیٹ کھانے سے بھرا ہو تب پیار و محبت کا نمبر آتا ہے، یعنی پیار و محبت کی سوچتی ہے۔ لیلا، مجنوں، شیری، فرحاد کی کہانیاں کتابوں میں تو بڑی رومانٹک لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو آزمانا آنکھیں بند کر کے چلنے جیسا ہوتا ہے، ایک گمراہ مسافر کی طرح۔ آج میں آپ کو پونا کی ہی ایک لڑکی کی سچی کہانی سناتا ہوں۔ عالیہ، جو کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے جس نے میڈیکل سائنس کی پڑھائی مکمل کی، لیکن ایک ایسے لڑکے کے ظاہری لک سے وہ امپریس ہو گئی، متاثر ہو گئی اور اپنا دل دے بیٹھی، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ اس کو پتا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے کہے کہ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا۔ ہاں، صرف کپڑے اچھے پہنتا تھا، بالوں کو اچھا سوار لیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو امپریس کرنا ہی اس کا کام دھندا تھا، اس کا جاب تھا، اس کا بزنس تھا۔ اور حالانکہ آج کی لڑکیاں بہت پریکٹیکل ہو گئی ہے، ان کی آنکھیں کھل گئی ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا کا دور ہے اور 2022 چل رہا ہے، تو لڑکیاں بھی بہت پریکٹیکل اور پروفیشنل ہو گئی ہے۔ آج کل ان کو مجنوں چاہیے، لیکن ریگستان سے خاک چھاننے والا نہیں، بلکہ وہ مجنوں چاہیے جو نوٹ گننے والا ہو، بینک بیلنس والا مجنوں ہونا چاہیے، بزنس مین فرحاد ہونا چاہیے، اور جاب والا ہی ان کو عاشق چاہیے۔ لیکن کچھ لڑکیوں کے آج بھی جذبات ان کی عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑکیاں یہ ثابت کر دیتی ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ عالیہ فراز کے پیار میں پڑ گئی، ماں باپ نے لاکھ سمجھایا، زمانے نے سمجھایا، دوستوں نے سمجھایا، لیکن عالیہ کے دماغ میں تو ایک فلمی سٹوری چل رہی تھی، ایک فلمی گانا، ایک فلمی سانگ چل رہا تھا کہ جب جب پیار پر پہرا ہوا ہے، پیار اور بھی گہرا ہوا ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ ایک گہرے گڑھے میں گرنے والی ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو سمجھانے والے سب اس کے دشمن ہیں، پیار کے دشمن ہیں۔ پھر ایک دن فراز یعنی وہ لڑکا عالیہ کو لے کر فرار ہو گیا۔ 6 مہینے ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد جب عالیہ کے پیار کا بخار 104 سے جب نارمل ہوا، تب عالیہ کی آنکھیں کھلی۔ تب عالیہ کو لگا کہ جیسے اس نے سوسائیڈ کر لی، خودکشی کر لی، کیونکہ فراز ایک نمبر کا نکما نکلا۔ اس کے جیب میں پیسے نہیں تھے، بلکہ بال سنوارنے کے لیے صرف کنگا تھا۔ تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر صفر، کمائی کچھ بھی نہیں اور نہ کمانے کی عقل تھی۔ لیکن چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ عالیہ نے پہاڑ کھودا اور چوہا بھی نہیں نکلا۔ بدنامی ہوئی، پچھتاوا ہوا، وہ الگ، اور طلاق کا دھبا buy one get one free، یعنی ایک پر ایک فری ملا۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے، میری عالیہ کے ماں باپ سے جب بات ہو رہی تھی تو باقاعدہ وہ رو رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عالیہ یہ اوریجنل لڑکی کا نام نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک فرضی نام دیا ہے۔ تو اس کے ماں باپ یہ بتا رہے تھے کہ اب عالیہ کو جو رشتے آ رہے ہیں وہ عالیہ کو پسند تو کر رہے ہیں، کیونکہ عالیہ خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، لیکن پسند کرنے کے بعد جیسے ہی لڑکے والے انکوائری کر رہے ہیں عالیہ کی تو انکار کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ تو بیچارے، عالیہ تو خود پریشان ہے ہی، وہ تو پچھتا ہی رہی ہے، بال نوچ رہی ہے، لیکن ماں باپ بیچارے وہ تو دن رات رو رہے ہیں۔ میں آج کل کی لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، نامحرم سے محبت اور اس پر بھروسہ کرنا ایسا ہے جیسے پنجرے میں قید شیر پر بھروسہ کرنا، اور اس شیر کو اس امید پر آزاد کرنا
कि वो मुझे नहीं खाएगा, हालांकि वो सबसे पहले आपको खाएगा। देखो मेरी बेटियों और बहनों, इज्जत बड़ी मुश्किल से मिलती है, अल्लाह की नेमत होती है। एक बार चली जाती है तो फिर दोबारा हासिल नहीं होती। और लड़की की इज्जत के साथ तो पूरे खानदान की इज्जत जुड़ी भी होती है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपकी शराफत और पाकदामनी आपके भाइयों की, आपके खानदान की, आपके माँ बाप का गुरूर होता है। इसलिए सोशल मीडिया के रिश्ते और राह चलती मोहब्बत से आप जितना दूर रहे उतना बेहतर है, वरना कुल मिलाकर नुकसान आप ही का होगा, जिंदगी आप ही की बर्बाद होगी। नोचने के लिए आपके पास बाल तो जरूर होंगे, लेकिन उस बाल नोचने से बाल बराबर भी फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने माँ बाप पर एतबार करें। एक माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चों के लिए मुखलिस होता है, और एक माँ बाप ही होते हैं, एक इकलौते ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो चाहते हैं कि औलाद उनसे आगे जाए और तरक्की करे। इसलिए अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, जहां वो कहें वहां पर रिश्ते करें। हो सकता है कि शुरू में थोड़ा नुकसान हो, लेकिन फायदा ज्यादा होगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और माँ बाप भी ये कोशिश करे कि वो अपनी औलाद की मर्जी के मुताबिक उनसे मर्जी जरूर जान ले, क्योंकि औलाद की मर्जी बेटियों की और लड़कियों की मर्जी के खिलाफ शादी न करें। दोनों आपस में सहमति बनाकर, एक दूसरे को मना पटाकर और आगे पीछे का सोच कर ही शादी करें। इंशाअल्लाह फायदा होगा, अल्लाह की मदद होगी, बरकत होगी, और अल्लाह ताला आने वाली जिंदगी में भी आपकी मदद करेंगे, और आने वाली जो नस्लें हैं, औलाद है, वो भी आपकी फरमाबरदार होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की सच्ची कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों से एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। नीचे जो लिंक दिया हुआ है, ये हमारे नए फेसबुक पेज वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही का है। मेरे पिछले 2 पेज में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैंने ये नया पेज बनाया है। आपने हर जगह मुझे मोहब्बतों से, बल्कि बेइंतहा मोहब्बतों से नवाजा है। हर जगह फॉलो भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, हमारे वीडियोस को आप शेयर भी करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि नीचे लिंक पर क्लिक करें और हमारा पेज आप फॉलो कर लें, ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो, हौसला अफजाई हो, और आपके लिए हम हमेशा नए नए कंटेंट और नई नई अच्छी अच्छी बातें आपके सामने लेकर आते रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारे वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही को फॉलो भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि इस पेज को आप फॉलो कर लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।